اللہ الرحمن الرحیم۔ سعودی عرب کا یا تو امریکہ سے رابطہ ہو گیا ہے یا رابطہ ہونے والا ہے، اور یہ رابطہ کیا ہے، کس سے متعلق ہے؟ ظاہر ہے کہ اس وقت ایک ہی شخص ہے اور ان کا نام عمران خان ہے، لیکن کیا یہ رابطہ عمران خان کے حق میں کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے یا کوئی اور ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو موجودہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ جن لوگوں کے ذریعے یا جس بے ڈھنگے انداز میں بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو وہ بڑا آسان ہے اس کو پہلے سے ہی اندازہ اس کا ہو جانا۔ اب جنوری شروع ہو گیا ہے، آج سے ایک سال پہلے انہی دنوں کے اندر ہم پاکستان کے اندر ایک بات مسلم لیگ نون کے جو لوگ تھے ان سے سنتے تھے کہ ساڑی گل ہو گئی ہے، ہماری بات ہو گئی ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں تو الیکشن کیمپین کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہماری بات ہو گئی ہوئی ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پھر 8 فروری آیا، پھر ہماری بات ہو گئی ہونے والوں کے ساتھ عوام نے اور قوم نے کیا کیا وہ سب جانتے ہیں۔ اب ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اسلام آباد والوں کو کون سمجھائے گا، اور اب شوشہ یہ ہے کہ ہماری سعودی عرب سے بات ہو گئی ہے اور سعودی عرب کی آگے امریکہ سے بات ہو گئی ہے یا ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ آغاز اس طریقے سے ہوا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک سابق ISI چیف تھے حمید گل، جو ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے وہ بھی ذرا آج کل اپنی طرف سے بیانیہ بنانے کے لیے ٹی وی کے اوپر آئے ہوئے ہیں، یا ان کو بھی لانچ کیا گیا ہے جہاں بہت سارے دیگر معاملات کے اوپر ہیں۔ تو انہوں نے عبداللہ حمید گل نے بنیادی طور پہ ایک کہانی گھڑی اور انہوں نے کہا جو محمد بن سلمان ہے نا، سعودی عرب کے جو کراؤن پرنس ہیں، ان کے بھائی ہیں خالد بن سلمان، جو وہاں کے ڈیفنس منسٹر ہیں، وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد ہیں کشنر، ان کے دوست ہیں۔ تو خالد بن سلمان نے نا ان کو پاکستان کے قانونی معاملات سے دور رہنے کا بول دیا ہے، جس سے ٹھنڈ پروگرام ہو چکا ہے، مطلب پروگرام تو بڑھ گیا ہے۔ اب یہ انہوں نے بات کی تو ذرا اس کو کسی نے سنجیدہ نہیں لیا کہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جس طریقے سے کل عمران خان کے حوالے سے ٹویٹس کروائی گئی تھی کامران شاہد سے، منیف فاروق سے، سید طلعت حسین سے، باقی لوگوں سے، تو یہ جو تھیری ہے، اس تھیری کو کچھ اور لوگوں سے بھی جن کو پی ٹی وی کے اوپر نوکریاں دی گئی ہیں، وہ ان کے گھر والے بھی 2 منٹ سے زیادہ نہیں سن سکتے، تو ان کے ذریعے بیچنے کی کوشش کی گئی، لیکن کہانی بکی نہیں ہے۔ جب یہ نہیں بکی تو پھر رات کو غیر سرکاری ترجمان منیف فاروق کو لانچ کیا گیا، اور تاثر یہ قائم کیا گیا ہے کہ پاکستان نے نا سعودی عرب کے ذریعے امریکہ کو انگیج کر لیا ہے اور مینج کر لیا ہے، تو اب نہ وہاں سے کوئی فون کال نہیں آئے گی، وہاں سے کوئی دباؤ نہیں آئے گا، اور دباؤ آیا بھی تو پاکستان نے تو اس کا اثر ہی نہیں لینا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی اصل میں نا پاکستان کے حوالے سے جو سعودی عرب سے جو پیغامات ہیں امریکہ کو، وہ شاید پہلے چلے جائیں۔ اب اس میں انہوں نے 1 سے زائد بار لفظ شاید کا استعمال کیا، اگر آپ ان کی گفتگو سنیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شاید کر کے اپنی طرف سے یہاں بیانیہ بنانا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، سعودی عرب پاکستان کا دوست ہے نا، وہ مسلم لیگ نون کا دوست تو نہیں ہے، وہ تحریک انصاف کا دوست تو نہیں ہے۔ سعودی عرب پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہوگا نا، اور جس کے ساتھ پاکستانی عوام کھڑے ہیں سعودی عرب بھی ظاہر ہے ان کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا جی شاید سعودی قیادت پہلے سے ہی خان کے معاملے پر امریکہ سے رابطے میں ہے، اور ان کے مطابق جی بدقسمتی سے سعودی عرب کو بدقسمتی سے عمران خان کو کوئی محبت نہیں ہے، تو اس لیے امریکہ سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ایک طویل عرصے سے بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے سعودی عرب کو لے کے اور عمران خان کو لے کے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے جو اس وقت OIC کانفرنس ہوئی تھی وہ سعودی عرب کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ پھر عمران خان کہتے ہیں کہ جب ان کے اوپر وزیر آباد میں ایک جان لیوا حملہ ہوا تو جو سب سے پہلے غیر ملکی رابطہ ہوا تھا وہ شہزادہ محمد بن سلمان نے کیا تھا۔ تو چلے اب اگر آپ نے یہ تاثر قائم کر لیا ہے اور آپ یہ بیانیہ بنانا چاہتے ہیں کہ امریکہ سے کوئی پریشر نہیں آئے گا، اور پھر دوسرے ساتھی ایک ساتھی کہتے ہیں پریشر آیا بھی تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر پریشر کا ڈر نہیں ہے یا پریشر نہیں ہے تو پھر پہلا سوال یہ ہے پھر سعودی عرب کو اس میں انگیج کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ سعودی عرب رابطہ کرے گا یا کر چکا ہے یا کر سکتا ہے، تو پھر تو آپ کو رابطہ کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کو تو پریشر کا فرق ہی نہیں پڑتا، اور اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔
اور اگر سعودی عرب نے پچھلے 2 سالوں میں جب سے مسلم لیگ نون کی یا پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے، مجھے یہ بتائیے کہ کتنے پاکستان کے اندر ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے؟ چلے میں آپ کو اور موقف آپ کو دے دیتا ہوں. انڈیا میں ایک G20 کانفرنس ہوئی تھی اور اس میں شہزادہ محمد بن سلمان آئے تھے اور اس وقت پاکستان میں نگران سیٹ اپ تھا. کیا یہاں الٹے لٹک کے نہیں ان سے گزارش کی گئی تھی آپ گھنٹہ آ جائیں، آپ ایک سٹاپ اوور پاکستان میں کر لیں؟ کیا انہوں نے کیا تھا؟ ان لوگوں کے ذریعے جن کے ذریعے آپ بیانیہ بنانا چاہتے ہیں، یہ بیانیہ نہیں بنے گا. اگر ایسا ہوتا تو پچھلے 2 سالوں میں سب کچھ بدل چکا ہوتا، اور شہباز شریف اب جن وسوسوں کا شکار ہو گئے ہیں ان وسوسوں کا شکار نہ ہوتے. یہ سب کو پتا ہے کہ یہ بند گلی کے اندر ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں ہے. اگر پاکستان میں بچے کو پتا ہے تو سعودی عرب، UAE، ان کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ہفتے ہائی پاور ڈیلیگیشن آ رہا ہے. کیا ان کی ایمبیسیز یہاں پہ لکھ کے نہیں بھیجتی کہ گورنمنٹ کتنی پاپولر ہے اور پاکستان کے لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ تو سعودی عرب کو کیا ضرورت ہے کسی مردہ گھوڑے کے اوپر پیسہ لگانے کی؟ وہ نہیں چاہے گا کہ ہم وہاں پہ جن کے ساتھ مقبولیت ہے، عوام جن کے ساتھ ہے، وہ پاکستان کی عوام کے خلاف کیوں جانا چاہے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ اس حوالے سے. اور پھر ایک اور خبر، ایک ذرا خبر سنیے گا کہ عالمی ادارے سے خبر آئی ہے اور انہوں نے دنیا کی جو 50 مختلف شخصیات کی کیٹیگری ہے ان میں بتایا ہے کہ جو سیاستدان اور کیا کہتے ہیں کہ حکمران اور سیاستدانوں کی کیٹیگری کے اندر آپ کو پتا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ان 50 بااثر ترین مسلم دنیا کے افراد میں شامل ہیں. اور اس میں کون ہے؟ اس میں اردن کے بادشاہ ہیں، قطر کے بادشاہ ہیں، ایران کے جو ہیں آیت اللہ وہ اس میں شامل ہیں، آیت اللہ خامنائی، اور سعودی عرب کے شامل ہیں، UAE، باقی سب لوگ شامل ہیں، اور عمران خان کا نام اس میں شامل ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس کے اندر جو ہے پاکستان کے موجودہ پرائم منسٹر کا نام موجود ہے؟ تو اس سے پتہ چل جاتا ہے. اور انہوں نے لکھا کیا ہے اس کیس کے اندر، اور کہ اس میں کون کون ہے جو 25 بااثر ترین مسلم سیاست. مجموعی طور پر یہ 50 کی کیٹیگری ہے نا، باقی بھی کیٹیگریز ہے، لیکن جو بااثر ترین 25 لوگ ہیں عمران خان کا نام اس میں شامل ہے اور کسی سیاسی شخص کا نام اس میں شامل نہیں ہے. اور انہوں نے لکھا کیا ہے عمران خان کے بارے میں؟ انہوں نے لکھا کہ عمران خان کی بڑے پیمانے پر عوامی حمایت برقرار ہے. خان نظام کی تبدیلی اور فوج کا کردار کم کرنے کے لیے کوشاں ہیں. آپ یہاں بیٹھ کے یہ دعوے کر رہے ہیں، تو اگر یہ جو وہ چیزیں ہیں مجھے بتائیے کہ کیا یہ ان کے پاس نہیں ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا چل رہا؟ اگر ان کے عرب دنیا کے میگزینز کو ان کو پتا چل رہا ہے تو ان کے بادشاہوں کو پتا نہیں چل رہا؟ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں بتایا گیا تھا کہ 6 جنوری کو عمران خان کا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ جو ہے سنایا جائے گا. پھر انسداد دہشت گردی عدالت نے GHQ جو کیس ہے اس کی بھی 6 جنوری کو سماعت کرنی تھی، تو اب اس سماعت کو بھی ملتوی کر دیا گیا ہے اور کیس 8 جنوری کو اڈیالہ جیل میں لگے گا. پھر اسلام آباد میں 6 مگوئیاں ہو رہی ہیں کہ کیا 6 جنوری کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا، تو اس پہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ آگے تاریخ جا سکتی ہے. تو یہ آپ کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.